لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور آپ کی اس جامع مسجد میں آپ کے پاس پہلی بار موقع ملا ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خلوص نیت کے ساتھ صحیح، درست اور اپنے حکم کے مطابق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ ساتھی مائنڈ نہ کریں، برا نہ منائیں تو مسئلہ بھی ہے اور آئندہ کے لیے بھی. آج تو آپ کی مرضی ہے لیکن آئندہ کے لیے کوشش کیا کریں کہ جو ساتھی جمعے والے دن پہلے آتے ہیں بڑی نیکی کماتے ہیں، قیامت والے دن اللہ سے ان کو بہت کچھ ملے گا زیادہ عام لوگوں سے. ان کا ایک حق یہ بنتا ہے کہ جب جلدی آئیں تو یہاں اکٹھے مل کے قریب ہو کے بیٹھیں. یہ بکھر کے بیٹھنا محفل کے آداب کے ذرا خلاف ہے. کوشش کیا کریں کہ اکٹھے مل کے بیٹھا کریں اور خطیب کے سامنے قریب ہو کے بیٹھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو مجھے موضوع ملا ہے وہ ہے سود کے متعلق. عربی کے اندر سود کو کہتے ہیں ربا، اور سود کا لفظ یہ فارسی زبان کا ہے. چونکہ ہماری اردو زبان بھی یہ مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے، اس لیے فارسی کے الفاظ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں ان میں سے یہ لفظ سود بھی جو فارسی کا لفظ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. عربی میں ربا
اردو فارسی میں سود لغوی معنی اس کا بڑھوتری کے، زیادتی کے، اتار کے، بڑھنے کے، اس طرح کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اصطلاح کے اندر سود کہتے ہیں کہ کوئی بندہ نقدی درہم، دینار، ڈالر، کسی بھی ملک کی کرنسی کسی کو ادھار کے طور پہ دے اور اس سے یہ بات کرے، طے کرے کہ میں آپ کو دوں گا 5,000 یا 100 یا 1,00,000، اس کے بدلے میں تو نے ہمیں 1,00,000 دوں گا اور واپسی 1,10,000 دینے ہیں یا 1,02,000 دینے ہیں۔ یہ سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں، اس کو سود کہتے ہیں، ربا کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ نقدی کی بات کر رہا ہوں، جنس کے حوالے سے بھی، کوئی بھی جنس ہو، مکئی ہے، جو ہے، کھجور ہے، گندم ہے، اگر بندہ کسی کو دیتا ہے کہ یہ 3 کلو دیے، ایک ہی جنس گندم دی 3 کلو اور بدلے میں لی 4 کلو، اس لیے کہ میری گندم اچھی ہے، تیری نکمی ہے۔ جنس کے بدلے میں جنس کا جب تبادلہ کرنا ہے تو برابری کی بنیاد پہ کرنا ہے، کم اور زیادہ نہیں کرنا، ورنہ سود ہو جائے گا۔ حضرت بلال نے ایسے کیا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، تو پھر پوچھا اللہ کے نبی کیا کریں ہم؟ حضور نے فرمایا اگر آپ کی جنس ہلکی ہے، ٹھیک نہیں، اس کو الگ بیچو، 5 کلو بیچ کے پھر الگ 2 کلو مل جائے اس قیمت میں لے لو، لیکن ایک جنس کو جب ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کریں گے تو برابر کریں گے، کم اور زیادہ نہیں کریں گے، ورنہ سود ہو جائے گا۔ خیر، یہ سود والی جو لعنت ہے نا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بڑی عام تھی، حتیٰ کہ آغاز اسلام میں یہ جس طرح دیگر کئی عمل چلتے رہے، یہ عمل بھی چلتا رہا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ اب آج کے بعد سود کا لین دین ایمان والے نہیں کریں گے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ دنیا کے اندر سود کھاتا ہے نا، وہ قیامت والے دن قبروں سے اٹھ نہیں پائے گا، الا کما یقوم الذی، مگر اس طرح کہ جیسے اس کو شیاطین نے پکڑا ہو۔ پنجابی سے جنوں کے کہندے نے جن چمبڑنے، جن چمٹ جاتے ہیں نا جس کو، وہ خبتی ہو جاتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں لگتی۔ سود کھانے والا قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، ہوش و حواس نہیں ہوں گے اس کے ٹھیک۔ جس کے ہوش ٹھیک نہیں نہ ہوتے وہ گندگی بھی کھا لیتا ہے، وہ جسم پر گندگی بھی مل لیتا ہے۔ کیوں؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کیونکہ یہ دنیا کے اندر یہ کہتے تھے کہ جی سود اور تجارت میں کیا فرق ہے، تجارت میں بھی منافع ہی ہوتا ہے، یہ بھی ہم پیسے دیتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں تو منافع لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رک جاؤ، خبردار، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تم ہوتے کون ہو یہ فیصلے کرنے والے کہ تجارت اور سود ایک پلڑے میں رکھتے ہو، دونوں کو برابر کہتے ہو؟ کائنات کے داتا نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔
اور اللہ فرماتے ہیں فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جن لوگوں کے پاس یہ نصیحت پہنچ گئی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ، کسی بھی طریقے سے پہنچ گئی، کسی مولوی نے پہنچا دی، کسی تبلیغی جماعت والے نے پہنچا دی، اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں لوگوں تک پہنچا دی، اور اگر وہ رک جاتے ہیں فانتہا فلہ ما سلف، فانتہا وہ رک جاتے ہیں سود کھانے سے، باز آ جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے معافی مل جائے گی، یہ معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی باز نہیں آتا، ومن عاد، دوبارہ توبہ کرنے کے بعد پھر وہی اسی ڈگر پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، فاولئک اصحاب جہنم، پھر ایسے لوگ کیا ہیں، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ ساتھیو، سود کی کوئی شکل ہو، کوئی طریقہ ہو، کوئی واردات ہو، سود سود ہے، اور دین اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح، انسانیت کا سکون، انسانیت کی بہتری اس میں رکھی ہے کہ انسانیت سود کے قریب بھی نہ بھٹکے، بلکہ جو قومیں اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ سے بغاوت کر کے اپنے معاشرے کے اندر سود کو رائج کرتی ہیں، میرا رب ان معاشروں کو ویران اور برباد کر دیتا ہے، ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، ان کی زندگیوں سے سکون نکال دیتا ہے، ان کی زندگیوں سے صحت کو ختم کر دیتا ہے۔ میرا رب جو سود کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی کو بھی برباد کر دیتا ہے، آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اور بدقسمتی ہے کہ سود جیسا جرم آج دنیا کے اندر انفرادی سطح پر بھی ہو رہا ہے، اجتماعی سطح پر بھی سود کو رواج دیا جا رہا ہے۔ اور بدقسمتی دیکھیے، سود جیسے جرم میں مسلمان بھی ملوث ہیں، عیسائی بھی ملوث ہیں، یہودی بھی ملوث ہیں، دنیا کے مشرک بھی ملوث ہیں، ہندو اور سکھ بھی ملوث ہیں۔ اور سود پتہ کتنا بڑا جرم ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک بندہ ایک درم یا ایک دینار سود کا کھا لے تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بندہ 36 بار بدکاری کرے، 36 بار زنا کرے، 36 بار بدکاری اور زنا کرنے سے بڑا جرم ایک درم اور دینار سود کا کھا لینا، یہ بڑا جرم ہے۔ اور دل پہ ہاتھ رکھیے اور ایک اور روایت سنیے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا سود کے گناہ کی اگر گندگیاں گنی جائیں تو 70 گندگیاں بنتی ہیں، 70 درجے بنتے ہیں، 70 حصے بنتے ہیں سود کے گناہ کے۔ ان 70 گندگیوں کو، ان 70 درجوں کو، ان 70 حصوں کو اگر دیکھا جائے اور ان حصوں میں سے جو سب سے چھوٹا حصہ ہے، چھوٹا درجہ ہے گناہ کا، میرے آقا نے فرمایا سود کے اگر گناہ کے 70 درجے کیے جائیں، سب سے جو چھوٹا درجہ ہے اس گناہ کی مثال میرے آقا نے یوں دی کہ جیسے کوئی اپنی والدہ سے زنا کرتا ہے، وہ یہ چھوٹا درجہ سود کے گناہ کا اس کے برابر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سود کوئی معمولی سا جرم سمجھتے ہو تم؟
سود اتنا گندا مال ہے، سود کی کمائی، سود کے پیسے، سود کی چیزیں اتنی گندی ہیں۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، تیرے لیٹرین میں کیا ہوا پیشاب اس سے کم گندا ہے، تیرے جانوروں کا گوبر کم گندا ہے، انسانوں تمہارا پخانہ سود سے کم گندا ہے۔ ان ساری گندگیوں سے سود کا درہم اور دینار، سود کی کمائی زیادہ گندگی ہے۔ معمولی بات سمجھتے ہیں آپ؟ یاد رکھو، جو افراد سود کا کام کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو دیکھ لو، اپنے معاشرے کو دیکھ لو، گلی محلے کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ جن نسلوں کے بیچ میں سود ہوتا ہے وہ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور سود کو مختلف رنگ دینا، سود کی شکلیں بدل دینا، میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب لوگ بڑی ساری اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے نام بدل دیں گے۔ شراب کا نام پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوا ہے، کوئی وسکی، کوئی شربت، کوئی پانی، مختلف نام لوگ رکھ لیتے ہیں، ہوتی شراب ہے، یہ نام بدل لیتے ہیں۔ اور سود کا نام بھی، جناب یہ پرافٹ ہے، یہ ٹرسٹ ہے، یہ جناب فلاں ہے فلاں ہے۔ یاد رکھو، نام کے بدلنے سے کچھ نہیں بدلتا۔ شراب کی بوتل کے باہر زمزم لکھ لینے سے شراب زمزم کا پانی نہیں بن سکتا، سود کا نام منافع رکھ لینے سے سود منافع نہیں بن سکتا، سود سود رہتا ہے۔ اور سود کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ گندگی ہیں، وہ حرام ہیں۔ آگے میں اس کی تفصیل کا چونکہ وقت نہیں ہے، آپ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کام سود نہیں اس کو بھی سود کہتے پھرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ اور اگر کوئی سود کو کہے کہ یہ سود نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں علماء کرام سے پتہ کرنا، جہاں پر سود ہو یا سود کا شبہ پڑتا ہو، اپنے قدموں کو روک لو، پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے آپ کو سود کی گندگی سے بچا لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، قیامت کے قریب کوئی سود سے کم ہی بچ پائے گا، گھر گھر سود کے اثرات چلے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا، جو بڑا بچ گیا، دھواں سود کا تو اس گھر تک بھی پہنچ کے رہے گا۔ بدقسمت ہے، آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس حوالے سے بڑا سنگین دور ہے۔ ہمارے ورلڈ بین الاقوامی جو سسٹم ہے، تجارتی سسٹم، مختلف کمپنیوں کا سسٹم، مختلف بینکوں کا سسٹم، مالیاتی اداروں کا سسٹم، پوری دنیا کا یہ سود پہ مبنی ہے۔ پوری دنیا کے اندر مجموعی جو سسٹم چل رہا ہے، یہ سودی سسٹم چل رہا ہے۔ اور بدقسمتی ہے، میں مولوی ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں کہ میں جب کوئی لین دین کروں گا، کوئی بزنس کروں گا، تو میں کیسے 2، 4، 5، 10 کروڑ کی رقم بینک کے بغیر کسی جگہ پہ ٹرانسفر کر سکوں گا؟ ان اثرات سے، سود کی
اس بیماری کے، اس گندگی کے دھویں سے بچنا مشکل ہو چکا ہے، بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو بچانے کے بجائے اس دلدل میں، اس تنور میں، اس آگ میں، اس گندگی میں خود کو دھکیلنے کی کوشش کریں، وہ بد نصیب ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ وہ کوئی فرد ہو، وہ کوئی گھرانہ ہو، وہ کوئی خاندان ہو، کوئی طبقہ ہو، وہ کوئی ملک ہو، بے شمار مساجد کے اندر، پتہ نہیں آپ کی مسجد کا مجھے پتہ، مساجد کے اندر لوگ کہتے ہیں جی کوئی مولوی صاحب نہ ایسے لے کے آنے نے کوئی سیاسی گل نہ کرن۔ عجیب بات ہے، رہبانیت والا دین اسلام نہیں ہے۔ دین اسلام میں رہبانیت جائز بھی نہیں ہے۔ جو مولوی اس منبر پہ بیٹھ کر، یہاں کھڑے ہو کر دین اسلام کی صحیح بات نہیں کر سکتا، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ اس منصب کے اہل بھی نہیں ہے، وہ اس منصب کے اہل نہیں ہے۔ جو مولوی اس بنیاد پر سود کا مسئلہ آئے بات کو کھول کے بیان نہ کرے کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تاجر ناراض ہو جائے گا، میرے سامنے بیٹھا ہوا کوئی سیاستدان ناراض ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بیچارہ اس منصب کے قابل نہیں ہے، لائق نہیں ہے۔ جب میں سود کی بات کروں گا تو میں آپ لوگوں تک اپنا درد دل پہنچاؤں گا کہ لوگوں، تم جب ملک پاکستان کی بات کرتے ہیں اپنے بڑے چنتے ہو نا، دیکھتے ہو، کبھی غور کرتے ہو، کبھی جانچ پڑتال کرتے ہو؟ اس مسجد کے اندر امام کے لیے بڑی جانچ پڑتال ہوتی ہوگی، انتظامیہ سر جوڑ کے بیٹھتی ہوگی، لیکن کبھی تم نے سوچا ہے کہ ہمارے ملک کے حکمران ایسے آنے چاہیے جو کم از کم ملک پاکستان کے اندر سود کے سسٹم کو ختم کر سکیں، سود کے سسٹم کے آگے دیوار حائل کر سکیں؟ کیوں؟ جب سے پاکستان بنا ہے، جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا، چاہنے کے باوجود بھی کوئی تبلیغی، کوئی مدرسے کا مولوی، کوئی حاجی صاحب، کوئی نمازی، کوئی نیک آدمی سود سے بچنا بھی چاہے، جب تمہارے ملک کا پورا سسٹم سود کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جب تمہارے پورے ملک کے بینک، عالمی جو ادارے ہیں مالیاتی، یہ ان کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو پھر بتاؤ سود سے کیسے بچو گے؟ سود کے اس گناہ سے کیسے بچو گے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ آئے روز خبروں کے اندر ہمارے ملک کے یہ حکمران رونا رو رہے ہوتے ہیں، جھولیاں لے کے پوری دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں، ہمیں قرض مل جائے۔ غیر مسلم مالیاتی اداروں کے لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، جائز ناجائز شرطیں مانتے ہیں، کبھی 1 ارب ڈالر کے لیے، کبھی 2 ارب ڈالر کے لیے، کبھی 3 ارب ڈالر کے لیے۔ تے تسی کہندے ہو کہ مولوی مسجد یہ گل ہی نہ کرے۔ میں کہتا ہوں یہ بات میں کیوں نہ کروں؟ جب ایک خوبصورت نظام میرا رب قرآن پاک میں مجھے بتاتا ہے تو میں ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، اپنے نمازیوں کو، اپنے معاشرے کے لوگوں کو کیوں نہ بتاؤں؟ لوگوں رک جاؤ، اور رب کی طرف کائنات کا رب فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ او لوگوں، سود تمہیں جتنا مرضی بڑھتا ہوا نظر آئے، اور سود کے اعداد و شمار تمہیں لاکھوں کروڑوں اربوں تک پہنچتے ہوئے نظر آئیں، لیکن تمہارا خالق کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، میں سود اور سودی سسٹم کو برباد کر کے چھوڑوں گا، میں کم کر کے چھوڑوں گا، میں ویران کر کے چھوڑوں گا،
میں صدقات کے نظام کو بڑھا کے چھوڑوں گا۔ ہائے، اور یہ بات تمہیں مولوی نہیں بتائے گا، پھر کون بتائے گا؟ آؤ میری اس آواز میں آواز بن جاؤ، آؤ آج کے بعد میں آپ کی مسجد کے اندر بڑا نکما آدمی ہوں لیکن ایک اعلان کر رہا ہوں۔ ملک پاکستان میں کہتے ہیں نا بڑے تنگی کے حالات ہیں معاشی، کبھی بل زیادہ کر دو، کبھی فلاں چیز مہنگی کر دو، کبھی فلاں چیز مہنگی کر دو، اور کوئی لمبے چوڑے فلسفوں کی بات نہیں کرتے، کوئی بڑے اعداد و شمار کو بیٹھ کے گنتے نہیں ہیں۔ آؤ میں کہتا ہوں ملک پاکستان کے اندر اعلان کر دو کہ سودی سسٹم پہ کاٹی پھیر دو، سود کے نظام کو بریک لگا دو، اور اعلان کرو کہ ملک پاکستان میں بددیانتی نہیں ہوگی، کرپشن نہیں ہوگی، پورے پاکستان کے اندر سود بند کر دیا جائے گا اور صدقات کے نظام کو رائج کیا جائے گا۔ پورے ملک کے دولت مندوں سے پابندی کے ساتھ حساب کتاب کے مطابق زکوٰۃ اکٹھی کی جائے گی، ذمہ داروں سے جاگیرداروں سے عشر لیا جائے گا، اور آپ سود کو ختم کر کے صدقات کے نظام کو، زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کرو۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، میں نے گارنٹی کیا دینی ہے، اللہ گارنٹی دیتا ہے، اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے کہ تمہاری معیشت تنگ جو ہے وہ خوشحالی میں بدل جائے گی، تمہاری معیشت کی تنگی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ ساتھیو، سود کا جو سسٹم ہے نا، یہ معاشرے اور ملک برباد کر دیتا ہے۔ آپ کے ملک پاکستان کا جو سسٹم سود پہ چل رہا ہے، اگر کوئی کہے نا کہ سود کا سسٹم ٹھیک نہیں، اس کے مقابلے میں کوئی اسلامی سسٹم کو لاؤ، تو پتہ کیا کہا جاتا ہے؟ اور مولوی نے نا یہ پرانیاں سوچاں دے مالک نے، انہاں مدرسیاں چ پڑھے ہے، انہاں نوں کی پتہ ہے ہن جدید تعلیم کی ہے، جدید زمانے دے تقاضے کی نے، جدید زمانے دے حالات کی نے، انہاں مولویوں نوں کی پتہ ہے؟ یہی بات لے کے ان کو بیٹھ گئی ہے کہ مولوی کی بات اس لیے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، مولوی کی بات پہ اس لیے کان نہیں دھرتے کہ مولوی بیچارے کی غربت، مولوی بیچارہ کسی عہدے پہ نہیں ہے، مولوی بیچارہ کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی ڈی سی او نہیں ہے، کوئی ڈی پی او نہیں ہے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ مولوی کوئی اپنی بات تھوڑی کر رہا ہے، یہ مولوی کا فلسفہ کوئی اپنا تھوڑی ہے۔ اگر مولوی کا یہ فلسفہ اپنا ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، اور اگر یہ فلسفہ، یہ پیغام، یہ قانون، یہ ڈسپلن رب کا قرآن بتاتا ہے، پھر سینے سے لگاؤ، بوسہ دو، آنکھوں سے لگاؤ، عمل کر کے دکھاؤ، کامیابیاں تمہارے قدم چومے گی۔ اور تم سمجھتے ہو کہ مولویوں کو جدید تقاضوں کا پتہ نہیں ہے؟ آپ تقریباً 14.5 صدیاں پیچھے چلے جائیں نا، جب میرے آقا فاران کی چوٹیوں سے آئے تھے، جب میرے آقا نے اپنی دعوت کا آغاز مکے کی وادی میں کیا تھا، جب میرے آقا علیہ السلام نے مدینہ کی ریاست کو قائم کیا تھا، جب رب ذوالجلال کا یہ پیغام کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، لوگوں کو سنایا تھا، لوگوں اللہ سے ڈرو، اور اللہ کا یہ پیغام ہے وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے سینوں میں رب کا ایمان ہے تو پھر سود کے معاملات کو چھوڑ دو، اگر تم ایمان والے ہو
سود کو چھوڑو. اور پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس کے سارے سود کو معاف کرتا ہوں, اپنے خاندان کے سود کو لوگوں کو چھوڑتا ہوں. اور پھر رب کا قرآن بتا کیا کہتا ہے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اتنا بڑا اعلان اللہ نے قرآن پاک میں کسی جرم پر نہیں کیا, زنا کے جرم پر نہیں کیا, قتل کے جرم پر نہیں کیا, چوری کے جرم پر نہیں کیا, شرک کے جرم پر نہیں کیا, کفر کے جرم پر نہیں کیا. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم اس سود کے جرم کو نہیں چھوڑو گے پھر سن لو کھلی جنگ کا اعلان ہے. تم پھر کرو اللہ کے ساتھ جنگ, لگ پتا جائے گا. جب تم اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرو گے اللہ تمہارے ساتھ جنگ کا اعلان کرے گا. ہائے, پھر اللہ سے جنگ کر کے آج تک کوئی جیتا ہے؟ دسو جی, اللہ نال جنگ کر کے کوئی جیتے ہے؟ اور تم سود کا نظام رائج کر کے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر کے سمجھتے ہو ہماری معیشت سنبھل جائے گی, تم سمجھتے ہو ہم معاشی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے. یہ چھوٹے سے مولوی کا دعویٰ ہے, الٹے بھی لٹک جاؤ. دنیا بھر کے سارے چکر لگاؤ کشکول لے کے, اربوں ڈالر اکٹھے بھی کر لو, اور تم نے اللہ کے ساتھ جنگ چھیڑی ہوئی ہے. تم خاک بڑھو گے, تم خاک معیشت کو مضبوط کرو گے؟ نہیں کر سکتے تم. کیوں جی, سمجھ لگ دی ہے نا بھئی. سود دا نظام قائم کر کے اللہ نال اعلان جنگ ہے, اللہ نال کھلی جنگ ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ کر کے کوئی خوشحال ہوگا؟ کوئی چانس, کوئی امید؟ یار تھانوں کیوں اے گل برے ہی صحیح مولوی کو کھیڑے کو اللہ دے فرشتے نے, انسان نے, اے نبی بھی کوئی نہیں, غلطیاں تو خالی بھی کوئی نہیں. پر اتنا حقارت سے تو نہ ان کے بارے میں سوچو کہ ان کی سچی سچی باتیں, ان کی اجلی باتیں جو رب کے قرآن کی ہیں وہ بھی تمہیں بھلی نہ لگے, وہ بھی تمہیں اچھی نہ لگے. تو میں بات کر رہا تھا 14.5 صدیاں پیچھے چلا جا, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن ساتھیوں کو لے کر ایک انقلاب بپا کرتے ہیں. میں باقی چونکہ میرا موضوع نہیں ہے, میں یہ سود کے متعلق کی بات کرنا چاہتا ہوں. اور لوگوں, میرے آقا کے آنے سے پہلے سود کا سسٹم تھا, ہر فرد سود کے سسٹم میں جکڑا ہوا تھا, ہر کوئی سود کی گندگی میں, سود کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا. میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اب آج کے بعد چھوڑ دو, رب کا حکم آ گیا ہے, آج کے بعد سود کا لین دین ختم کر دو. بتائیے ذرا, میرے آقا کے ساتھ جو جماعت تھی, جو ساتھی تھے, وہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق کوئی اس دور کے تعلیمی اداروں میں پڑے ہوئے تھے؟ بتاؤ جی. اس دور کے لحاظ سے تو دنیا کی 2 بڑی طاقتیں تھیں. ایک بڑی طاقت تھی روم, ایک تھی فارس. روم اور فارس کے مد مقابل حضور کے یہ یار, حضور کے یہ اصحاب ان پڑھ تھے, بدو تھے, کوئی ڈھنگ کا لباس پہننا بھی نہیں آتا تھا, کوئی دنیا کے بڑے تاجر بھی نہیں تھے. یہ لٹے پٹے لوگ, ٹوٹے جوتے پہننے والے, اور کھنڈیا منڈیا تلوارہ نہ لڑن والے, لیکن اللہ سے محبت کرنے والے تھے, اللہ سے تعلق والے تھے, اللہ کی بات ماننے والے تھے.
اللہ کا حکم جب آتا تھا گردنیں جھکا لیتے تھے، اللہ کے حکم کے سامنے سرنگوں ہو جاتے تھے۔ وہ دیکھو کائنات کے اندر اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اللہ کے نبی نے سود کو بند کر دیا۔ بتاؤ ذرا، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے سود کو مٹا کر معیشت کو تنگ کیا تھا یا خوشحالیاں آئی تھی؟ خوشحالیاں آ گئی تھی۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے سود کو مٹایا تھا اور اس کے بعد سود کو مٹانے کے بعد صدقات کو عام کیا تھا، تو پھر وہ وقت بھی آ گیا تھا کہ زکوٰۃ کا مال لینے والا کوئی ملتا تھا۔ تے باجی ہون کدے آنے عمران خان دی گورنمنٹ بڑی چنگی، کدے آنے نے میاں آگے نے جناب دودھ دیاں نہراں بہا دیں گے، کدے آنے نے جناب زرداری آ جائے گا کر دے گا، جڑا مرضی آئے جنی وار مرضی آئے، جب تک تم بنیاد درست نہیں کرو گے یہ کچھ بہتر ہونے والا نہیں ہے۔ جو مرضی کر لو کچھ بہتر نہیں کر سکو گے۔ سود کے سسٹم کو چلا کر معاشی خوشحالی نہ آئی ہے، نہ آئے گی، نہ آ سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور میں آقا علیہ السلام اور آقا کے اصحاب کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے زمانے میں پھر خوشحالی آ گئی تھی۔ صورتحال یہاں تک ہو گئی تھی کہ عمر یہ اعلان کرتا پھر رہا تھا، یہ ذمہ داریاں لے رہا تھا۔ کون عمر تھا؟ میرا اور تیرا عمر تھا۔ کون عمر تھا؟ پاک پیغمبر کا غلام عمر تھا۔ کون عمر تھا؟ قرآن پاک کا داعی عمر تھا۔ کون عمر تھا؟ مسلمانوں کا سپاہ سالار عمر تھا۔ کیا ذمہ داریاں لیے پھرتا تھا، کیا فکر لیے پھرتا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا نا تو عمر رہتا ہے کہ کہیں مجھے پوچھنا ہو جائے۔ وہ یہ والی فکر آج کل دے دور جو ہو سکتی ہے جے معاشی تنگ دستی ہوئے، ملک دا سسٹم نہ چل رہا ہوئے تے ہو سکتی؟ یہ والی فکر تب ہوتی ہے جب معیشت آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہے۔ پھر غریب تو غریب، یتیم تو یتیم، مسکین تو مسکین، قیدی تو قیدی۔ پھر جانوروں کی فکر ہوتی ہے کہ جانور بھی کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، تسی بھی کہو گے مولوی صاحب جی پرانیاں گلاں کوئی نویں گل کرو، ہون بھی تے مولوی ہے نا، تسی ان کی کردے پھردے ہو۔ بھائی بڑی دور کی بات نہیں کرتا میں، یہ افغانستان تو آپ کے پڑوس میں ہے، کیوں جی اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو، آپ کرتے رہنا، میں جو نقطے کی بات کرنے لگا ہوں اس بات کو سمجھیے۔ یہ افغانستان تو پڑوس کی بات ہے، آپ کے قریب ہے، لمبی بات نہیں ہے۔ وہ دیکھو جو کئی سالوں سے جنگ زدہ ملک ہے، اور یار دیکھو تو صحیح، جس ملک پر 50-55 ملک جھپٹ پڑے تھے، پوری دنیا کی طاقت لے کے آئے تھے، پوری دنیا کی فوجیں لے کے آئے تھے، پوری دنیا کا اسلحہ لے کے آئے تھے، تربیت لے کے آئے تھے، مارنے مٹانے لے کے آئے تھے، لیکن میرا رب کہتا ہے جسے میں بچانے پہ آتا ہوں کوئی مار ہی نہیں سکتا۔ اور وہ دیکھو یار، پوری دنیا کے بموں کے بیچ میں سے، پوری دنیا کے بارود کے بیچ میں سے، اور پوری دنیا کی طاقت کے بیچ میں سے، ٹوٹی جوتوں والے، اور بکھرے بالوں والے، اور پھٹے پرانے کپڑوں والے، اور کس یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہیں وہ، کہاں تربیتیں لی ہوئی ہیں انہوں نے، ہے کوئی کوالٹی نہیں ان کے اندر سوائے ایک کوالٹی کے کہ وہ اللہ کا نام لینے والے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، اللہ کے قانون پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگانے والے ہیں، وہ سود کو حرام سمجھنے والے ہیں، وہ سود کو گندگی سمجھنے والے ہیں۔ اور ساری دنیا مخالف، ساری دنیا پابندیاں لا چکی ہے۔ اور دسو یار ایمانداری نال
کہ افغانستان چ جدوں دے طالبان آئے نے وہ بھکھے مرے نے؟ دسو یار، بھکھے مرے نے؟ کوئی روئے ہوں کہ معیشت بس ہو گئی، ان کا کوئی وفد دنیا میں چکر لگا رہا ہو کہ ہمیں بھی $1 ارب دے دو، اور کوئی جھولیاں ان لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہو، کوئی لوگوں کے سامنے منتیں کر رہے ہوں، ان کی جھوٹی سچی شرطیں مان رہے ہوں؟ اگر نہیں ہے تو پھر مان لو کہ اللہ کے قانون میں برکت ہے، اللہ کے قانون میں عزت ہے، اللہ کے قانون میں سکون ہے، اللہ کے قانون میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ اگر پاکستانیوں تم چاہتے ہو کہ پورے پاکستان کے سسٹم کو بہتر کرنا ہے تو ایک دن کے اندر، ایک لمحے بھر میں اعلان کرو، جو اللہ کے دین کو سمجھنے والے ہیں ان کو ایوان اقتدار میں لاؤ، پاکستان کے اندر اسلام کا پرچم بلند کرو، اسلام کا قانون نافذ کرو۔ تے جے سارا نہیں ہضم ہوندا، جے سارا اسلام دا قانون سمجھ حالے نہیں آندا، تے کم از کم ایک بات تو مان لو یار، زیادہ نہ مانو، ایک بات تو مان لو، تم نے پورا زور لگا لیا، پورا ٹل لگا لیا، پاکستان کی معیشت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی، پوری دنیا کے مقروض ہوئے پھرتے ہو، اور پوری دنیا کے اندر تمہاری عزت کوئی نہیں، ذلیل ہو چکے ہو۔ عوام کو بھی تم نے ایسا پھنسایا ہوا ہے کہ بیچاری عوام دو نوالوں سے ترس گئی ہے، اور یار عوام بیچاری بل جمع کروانے کے لیے تڑپ رہی ہے، یار لوگ دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں راشن ملنے، سارا دن دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا کر دیا تم نے ملک کا، اور کیا کر دیا تم نے عوام کا؟ نہیں ساری بات ماننی، نہ مانو یار، ایک بات تو مان لو، ایک اعلان تو کر دو کہ پاکستان کے اندر سود کا اعلان کر دو کہ پاکستان کے اندر سود مکمل ختم کر دیا جائے گا، یہاں پاکستان کے اندر نہ کسی کو فرد کو سود لینے دیا جائے گا نہ دینے دیا جائے گا، سود کا کام بالکل ٹھپ کر دو، بند کر دو۔ کیوں جی؟ صحیح گل ہے کہ غلط گل ہے؟ حضور نے فرمایا جو سود لیتا ہے، جو سود دیتا ہے، جو سود کے معاملے کو لکھتا ہے، جو سود کے معاملے میں گواہ بنتا ہے، سارے جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ معراج والی شب بھی آپ نے سود خور کو خون کی نہر میں دیکھا، پھر ایک بار آپ نے خواب سنائی تو اس خواب میں بھی خون کے اندر لتھڑا ہوا دیکھا سود خور کو۔ سود ایسے ہی ہے جیسے اپنے بھائی کا بندہ کوئی خون نچوڑ کے پیتا ہے، ایسے ہی ہے سود خور۔ یار پاکستان کے اندر سود کو ختم کرنے کا اعلان کر دو، اور اس کے بعد جدو سود ختم ہوئے گا تے غریباں نو کتے نو بیچارے نو ادھار مل جائے گا۔ ہن کوئی ادھار دیندا جے؟ پہلے نمبر تے دیندا ہی کوئی نہیں، تے جدو کوئی نہ دیندا ہوئے تے پھر جے کوئی کسے نو دے دے تے پھر واپس کوئی نہیں دیندا، تے جے سارے ہی ادھار دین، سارے نو ادھار مل جے تے پھر تے بندہ ٹوپی بھی کما لے گا نا، اج انہاں کو ادھار لیا 6 مہینے کر لے، پھر اگلیاں کو لے کے انہاں نو دیتا، پھر اگلیاں کو لے کے دے دیتا۔ جب سود نہیں ہوتا تو قرض آسانی سے مل جاتا ہے، اور قرض ملنا چاہیے، اور قرض دینا چاہیے، اور قرض دو کوئی تنگ کرے پھر بھی دینا چاہیے، وہ قرض دو وعدے پہ نہیں دیتا مہلت دے دینی چاہیے۔ ملک کے اندر سود کے خاتمے کا اعلان ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، اور کوئی ایہو جے کام واسطے بھی عوام نو متحد ہونا چاہیے، کوئی اس طرح کے کام کے لیے بھی عوام کو یکجان ہونا چاہیے کہ ملک پاکستان کے اندر سود کے سسٹم کو ختم کر دو، اور پاکستان کے اندر زکوٰۃ کا نظام ہونا چاہیے، عشر کا نظام ہونا چاہیے، پاکستان کے تمام جاگیرداروں سے عشر وصول کرو، پاکستان کے تمام سرمایہ داروں سے مکمل حساب کے مطابق زکوٰۃ وصول کرو،
اور پھر پاکستان کے جتنے کرپشن میں ملوث وزیر ہیں، جتنے بھی کرپشن میں ملوث تمہارے افسران ہیں، ایک پل بھر میں ان کو گھروں کے اندر بھیجو، کوئی 100-200 بندہ ایماندار لے آؤ، سود کے خاتمے کا اعلان کر کے زکوٰۃ، عشر اور دیگر صدقات کو وصول کر کے 100 آدمی منصفانہ طور پر پاکستان کے اندر ان چیزوں کو صحیح معنوں میں تقسیم کرو۔ اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک پاکستان کم از کم معاشی طور پر خوشحال ہو جائے گا۔ کم از کم ایک سسٹم کو بہتر کرنے سے پاکستان کے اندر کوئی یتیم بھوکا نہیں مرے گا، کوئی بیوہ در در کی ٹھوکریں نہیں کھائے گی، کوئی یہاں کا مسکین بیچارہ آنسو نہیں بہائے گا، کوئی راشن کے لیے در در کی ٹھوکریں اور دھکے نہیں کھائے گا۔ بھئی ایسا ہونا چاہیے۔ ایسا تبھی ہوگا جب تم دین کو سینے سے لگاؤ گے، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگاؤ گے، دین والوں کو پسند کرو گے، خود دین سیکھو گے، اپنی اولاد کو، اپنے بچے، اپنی بچیوں کو، اپنی نسلوں کو دین کے قریب کرو گے اور اپنی نسلوں کو بتاؤ گے کہ سود اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سود اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے، ہم نے سود سے بچنا ہے، سود سے دور بھاگنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ اور عشر کے سسٹم کو عام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔